اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فأکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک یوسف کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جب واپس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے ابا ہم گئے اور باہمی مقابلے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اگرچہ ہم سچے ہوں لیکن آپ تو ہرگز ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ آخر کار بھائی کامیاب ہو گئے اپنے منصوبے میں، انہوں نے باپ کو راضی کر لیا اور وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ان کا منصوبہ تھا اس کے مطابق رات کے وقت انہوں نے یہ کام کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا اور واپس ہوتے ہوئے جب آئے رات ہو چکی تھی اور جھوٹے آنسوؤں اور ٹسوے بہاتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ انہیں بہت افسوس ہے، بڑی بے تابی اور بے قراری کا مظاہرہ کیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ سب آج کے زمانے کے مطابق ایک ڈرامہ بازی تھی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو چھوڑ کر گئے اور بھیڑیا آ کے اس نے کاٹا اور پھاڑ کھایا، اور یہ بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری باتوں کو یقین نہیں کریں گے اگر ہم سچے ہوں، کیونکہ آپ نے پہلے ہی اس قسم کی پیش بینی کر دی تھی، لہٰذا آپ تو اسے بہانہ ہی سمجھیں گے۔ چنانچہ بھائیوں کی باتیں بڑی سوچی سمجھی تھیں۔ اپنی پہلی بات یہ کہ انہوں نے باپ کو یا ابانا اے ہمارے والد کے لفظ سے مخاطب کیا کہ جس میں ایک جذباتی پہلو تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فطری طور پر ایسی تفریحگاہ میں طاقتور بھائی بھاگ دوڑ میں مشغول ہو جاتے ہیں اور چھوٹے کو سامان کی نگہداشت پر مقرر کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے باپ کو غفلت میں رکھنے کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور روتی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ آپ ہرگز یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ ہی بول رہے ہوں۔ اس بنا پر باپ کو ایک زندہ نشانی پیش کی، اور وہ یہ کہ وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو جھوٹے خون میں آلودہ کر کے لائے تھے، تو وہ انہوں نے اپنے باپ کو قمیض پیش کی۔ لیکن دروغ و حافظہ ندارت، ایک حقیقی واقعے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور اس کے مختلف کوائف اور مسائل ہوتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ان سب کو ایک فرضی کہانی میں سمویا جا سکے، لہٰذا برادران یوسف بھی اس نقطے سے غافل رہے کہ کم از کم یوسف علیہ السلام کے کوتے کو چند جگہ سے پھاڑ لیتے تاکہ وہ بھیڑیے کے حملے کی دلیل بن سکتا۔ وہ بھائی کی قمیض کو اس کے بدن سے صحیح سالم اتار کر خون آلودہ کر کے باپ کے پاس لے آئے۔ سمجھدار اور تجربہ کار باپ کی جب اس کوتے پر نگاہ پڑی تو وہ سب کچھ سمجھ گئے اور کہنے لگے اگر تم جھوٹ بولتے ہو بلکہ نفسانی ہوا و ہوس نے تمہارے لیے یہ کام پسندیدہ بنا دیا اور یہ شیطانی سازشیں ہیں۔ انہوں نے کہا کوتا اٹھا کر اور اس کا پچھلا حصہ آگے کر کے، تو پھر اس بھیڑیے میں پنجوں اور دانتوں کے نشان اس بھیڑیے نے اپنے دانتوں اور پنجوں کے نشان اس پر تو نہیں چھوڑے ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوتا اپنے منہ پر ڈال لیا، فریاد کرنے لگے، آنسو بہانے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ کیسا مہربان بھیڑیا تھا جس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا، لیکن اس کے کوتے کو تو ذرہ برابر نقصان نہ پہنچایا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر خشک لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔